بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جماعت پنجم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ تو سب سے پہلے بئر روما اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا تعارف، ان کا تذکرہ، ان کے بارے میں کچھ معلومات، مضمون کا تعارف جس میں بتایا جائے گا کہ اس مضمون میں کیا کیا چیزیں ہیں، خدمت خلق کا مطلب، بلند خوانی ہوگی، مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے لیکن یہ الفاظ آپ کتاب میں سے خود دیکھیں گے، جملے کی ایک تعریف آپ سنیں گے اور جملے کے متعلق پچھلے سبق میں آپ کو بتایا جا چکا ہے، تو اگر آپ کو کچھ دشواری ہو تو آپ پچھلے سبق کو دوبارہ سن سکتے ہیں، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مثبت، منفی اور سوالیہ جملے، اور اردو قواعد و انشاء سے ایک مشق آپ کو دی جائے گی۔ ہاں، یہاں ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ذرا دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مرد ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ تاجر تھے۔ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاص وصف حد درجہ حیا اور بے حد سخاوت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت بکثرت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ کے دور خلافت میں بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ایک سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو سخت آزمائش سے گزرنا پڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے وقف کیے جانے والا کنواں 1400 برس سے جاری ہے، یعنی 1400 سال سے لے کر آج تک اس کنویں سے پانی نکل رہا ہے اور مسلمانوں کو اور انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ کنواں مدینہ منورہ میں واقع ہے، اسے بئر روما کہا جاتا تھا، جو اب بئر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ 1400 برس پہلے داماد رسول اور خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان نے رضی اللہ عنہ اس کنویں کو خرید کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے واسطے وقف کر دیا تھا۔ اس کنویں کے پانی سے آج بھی ملحقہ باغ عثمان کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ باغ سعودی وزارت زراعت کے زیر نگرانی ہے۔ اس سبق میں آپ بہت سی تصاویر دیکھیں گے جو اسی کنویں سے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ سبق میں آپ وہ باغ بھی دیکھیں گے جو اس کنویں کے ساتھ ہے۔ تو خدمت خلق کا کیا مطلب ہے؟ خلق کا مطلب ہے مخلوق، انسانوں کو بھی خلق کہا جاتا ہے۔ عام طور پر انسانوں کی خدمت، ان کے ساتھ بھلائی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کو خدمت خلق کہا جاتا ہے، جیسے غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کے لیے رزق کا انتظام کرنا، کنویں کھدوانا وغیرہ۔ خدمت خلق کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی کرنا چاہیے۔ سبق کا تعارف۔ اس سبق میں جو باتیں آپ سمجھیں گے اور جو آپ کے سامنے آئیں گی ان کا ہم تذکرہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدمت خلق کا کیا مطلب ہے، بئر کا کیا مطلب ہے، بئر معونہ کیا چیز ہے، کنواں کس کا تھا اور کہاں تھا، مسلمانوں کو کیا پریشانی درپیش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پریشانی دیکھتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کے لیے کون آگے بڑھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور یہودی کے درمیان کیا معاہدہ طے پایا، مسلمانوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، یہودی کو پانی کی تجارت میں کیا نقصان نظر آیا، یہودی نے حضرت عثمان کو کیا پیشکش کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی کیا خدمت انجام دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی اور کیا ارشاد فرمایا، اور آخری بات، کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ کنواں آج بھی ہے
اور کیا اس سے آج بھی انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اب چلتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں سبق کی بلند خوانی۔ سبق کا نام ہے خدمت خلق ایک عبادت۔ صفحہ نمبر ہے 11۔ آپ کے سامنے کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور سبق کی عبارت بھی دی گئی ہے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد آپ بآسانی ان سوالات کے جوابات جان سکیں گے۔ سوالات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کی گئی کوشش خدمت خلق کہلاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں خدمت خلق کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے متعلق بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے تمام زندگی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کیا اور لوگوں کی مدد کی۔ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ لوگوں کو میٹھے پانی کے لیے دور دراز مقامات کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمان ہجرت کے وقت اپنا گھر بار اور مال اسباب مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے تھے، اس لیے ان کے پاس پانی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ مسلمانوں نے اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے کچھ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان میں مال و اسباب یعنی کہ سامان، قلت، کمی، وقف کرنا، خدا کے نام کی ہوئی چیز یعنی کہ جو چیز ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں وقف کرنا، معمولی، عام، رفع عامہ یعنی کہ عوام کی بہبود یا عوام کی فلاح، معاوضہ، بدلہ، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا فائدہ لوگوں کو ہمیشہ پہنچتا رہے، مخصوص، خاص۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھے کچھ مشکل الفاظ جو آپ کی اسکرین کے دائیں طرف دیے گئے تھے اور ان کے معنی
اب ہم چلتے ہیں بقیہ سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بئر روما کو خرید کر رفع یامہ کے لیے وقف کر دے۔ رفع یامہ کا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتایا، یعنی کہ عام آدمی کی فلاح کے لیے وقف کرنا، خدا کے نام پر کوئی چیز دے دینا، اور کل قیامت کے روز حق تعالیٰ کے ہاں اس کا بہترین معاوضہ اور بدلہ حاصل کرے۔ معاوضہ کا مطلب بدلہ۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کنویں کو خریدنے کی بات کی۔ یہودی اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کار بڑی کوشش کے بعد یہودی کنویں کا آدھا حق فروخت کرنے پر رضامند ہو گیا۔ فروخت کرنا، بیچ دینا، رضامند ہونا یعنی کہ راضی ہو جانا۔ جو آپ رضی اللہ عنہ نے 12,000 درہم میں اس شرط پر خرید لیا کہ کنویں کے پانی پر ایک روز حضرت عثمان غنی کا حق ہوگا اور دوسرے روز کنواں یہودی کے لیے مخصوص رہے گا۔ عزیز طلبہ، سبق کا جو حصہ ابھی ہم نے پڑھا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ مسلمان جو کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں ان کو پانی کا شدید مسئلہ درپیش ہے، یعنی کہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کنواں خرید کر اسے ان عام مسلمانوں کی فلاح کے لیے وقف کر دے۔ تو یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور آخر کار کنویں کا آدھا حصہ جو ہے وہ یہودی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے پر رضامند ہو گیا۔ اب چلتے ہیں سبق کے آخری حصے کی طرف۔ یہ سوالات جو آپ کے سامنے دیے گئے ہیں ان کے جوابات آپ کو عبارت کے اس حصے سے ملیں گے، تو آپ نے اسے غور سے سننا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ جس روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، مدینہ کے چاروں جانب سے لوگ امڑ آتے تھے اور ہر شخص اتنا پانی نکال لیتا جو اس کی 2 دن کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا، اور اگلے روز جب کنویں کے پانی پر یہودی کا حق ہوتا تو کوئی بھی شخص اس سے پانی خریدنے کے لیے نہ آتا۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے روز 2 دن کا پانی لے جا کر استعمال کرنا اپنا معمول بنا لیا ہے، تو اس کو اس سودے میں خسارہ نظر آیا۔ اس کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ وہ مالی نقصان اٹھائے، اس لیے اس نے سوچا کہ اب کنویں کی آدھی ملکیت بھی اپنے پاس رکھنی نقصان کا باعث ہے۔ یہودی نے باقی نصف کنواں مزید 8,000 درہم لے کر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس طرح 20,000 درہم ادا کرنے کے بعد اب یہ کنواں حضرت عثمان غنی کی مکمل ملکیت بن گیا۔ چنانچہ اس کا نام بئر عثمان رکھا گیا، یعنی کہ پہلے اس کا نام بئر روما تھا کیونکہ وہ یہودی کی ملکیت تھا اور اس یہودی کا نام روما تھا، تو بعد میں یہ کنواں حضرت عثمان کے نام پر جو ہے اس کا نام
بیر عثمان رکھا گیا اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یوں حضرت عثمان غنی نے ذاتی نفع کے بدلے، لوگوں کی بھلائی اور دنیاوی فائدے کے بدلے آخرت کو پسند فرمایا۔ وہ کنواں آج بھی مدینہ منورہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر موجود ہے اور اس کا ثواب انشاءاللہ قیامت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ عزیز طلبہ، یہ واقعہ یا یہ سبق آپ کے سامنے ایک کہانی کے طرز پر پیش کیا گیا تاکہ آپ آسانی سے اسے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اب یہ جو واقعہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، اس سے آپ نے کیا سبق سیکھا، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ یہ تو تھی سبق کی بلند خوانی۔ اب چلتے ہیں جملے کی اقسام کی طرف۔ تو سب سے پہلے جملے کی تعریف۔ جملہ دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ کا مجموعہ جس سے بات سمجھ آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ جملے کی 3 اقسام ہیں: مثبت جملہ، منفی جملہ اور سوالیہ جملہ۔ مثبت جملہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو آسانی سے بولنے، لکھنے اور پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایسے جملوں کے آخر میں وقفہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلاً اسلم نے خط لکھا، یہ جملہ مثبت جملہ ہے اور اسے سادہ جملہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے منفی جملہ، یعنی کہ ایسا جملہ جس میں نہ اور نہیں کا استعمال ہو، منفی جملہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلم نے خط نہیں لکھا، اس میں نہیں کا استعمال ہوا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ منفی جملہ ہے۔ ہمارا تیسرا جملے کی اقسام میں سے تیسری قسم سوالیہ جملہ۔ سوالیہ جملہ اس جملہ کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے۔ ایسے جملے کے آخر میں سوالیہ نشان کی علامت ضرور آتی ہے۔ سوالیہ جملے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ کیا، کہاں، کون، کون سا وغیرہ۔ مثلاً آپ کا گھر کہاں ہے، تو اس میں آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور اس جملے کے آخر میں سوالیہ علامت ضرور آتی ہے۔ عزیز طلبہ، جملے کی یہ اقسام آپ کی قواعد انشاء کے صفحہ نمبر 4 پر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں سرگرمی نمبر 1 بھی دی گئی ہے، جس میں آپ نے ہر جملے کے سامنے اس کی قسم لکھنی ہے کہ وہ کون سا جملہ ہے، اور اس کے علاوہ جو مثبت جملے کو منفی اور منفی جملے کو سوالیہ اور سوالیہ جملے کو مثبت جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے آج پڑھائی نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے سامنے منفی جملہ دیا گیا ہے تو اس کو آپ نے سوالیہ میں بدلنا ہے کہ کیا آج پڑھائی ہوگی، اور آخر میں سوالیہ علامت بھی لگانی ہے۔ اسی طرح باقی جملے بھی آپ نے ان کو ان کی قسم کے مطابق بدلنا ہے۔ دوسرا جملہ ہے تم مسجد کیوں گئے، یعنی کہ یہ سوالیہ جملہ ہے، آپ نے لکھنا ہے کہ یہ سوالیہ جملہ ہے اور پھر آپ نے اس کو مثبت میں بدلنا ہے، یعنی کہ تم مسجد گئے ہو۔ ہمارا تیسرا جملہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، یہ مثبت یا سادہ جملہ ہے، اس کو آپ نے منفی جملے میں بدلنا ہے۔ ہم اپنے وطن سے محبت
نہیں کرتے ہیں۔ چوتھا جملہ ہے ہمارا میرا قلم کہاں ہے؟ یہ سوالیہ جملہ ہے، اس کو ہم نے مثبت میں بدلنا ہے۔ یہ میرا قلم ہے۔ شاید کل اسکول نہیں جائے گا، یہ منفی جملہ ہے اور اس کو ہم سوالیہ جملہ میں بدلیں گے۔ کیا شاید کل اسکول جائے گا؟ شاعر نے سب کو اشعار سنائے، مثبت جملہ ہے، اس کو ہم نے منفی میں بدلنا ہے۔ شاعر نے سب کو اشعار نہیں سنائے۔ تم کس کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہو؟ سوالیہ جملہ ہے اور آپ نے اس کو مثبت میں بدلنا ہے۔ تم اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہو۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق کی مشق ہم آنے والے اگلے سبق میں کریں گے۔ شکریہ۔